بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. یہ سورت اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے. بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ چھوٹی سی سورہ یاد نہ ہو. یہ مکی صورتوں میں سے ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 22واں نمبر ہے. اس سے پہلے 21 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. اس سورہ کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اخلاص کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جسے ہم اپنی زبان میں خالص کہتے ہیں. اس صورت میں عقیدے کا اخلاص بیان کیا گیا ہے. عقیدے کے معاملے میں آدمی بالکل خالص ہو، ایک اللہ پر عقیدہ ہو، ایک اللہ سے ہونے کا عقیدہ ہو. اور بہت مختصر سے صورت ہے یہ. قرآن مجید میں 3 صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر. یہ 3 صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. 3 ہی صورتیں چھوٹی کیوں ہیں؟ 4 ہو سکتی تھی، 6 ہو سکتی تھی، 2 ہو سکتی تھی. بہت مختصر 3 صورتیں ہیں یہ کہ ایک سانس میں آدمی بے تکلف پڑھ سکتا ہے ان صورتوں کو. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. تو 3 چیزیں ہوئیں: ایک اللہ کی ذات، دوسرا رسول جو دین لے کے آیا، اور تیسرا انسان جس کو اس دین پر عمل کرنا ہے. ان 3 چھوٹی صورتوں میں مختصر طور پر انہی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. سورہ اخلاص میں اللہ کی خصوصیت بیان کی گئی. سورہ کوثر میں نبی کا تذکرہ ہوا. اور سورہ عصر میں ان الانسان لفی خسر. سورہ عصر میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، خسارے سے کون لوگ بچ سکتے ہیں. اس میں ایمان کا تذکرہ ہے، عمل صالح کا تذکرہ ہے، اور آگے تذکرہ ہے. اس لیے 3 چھوٹی صورتیں ہیں.
تو سورہ اخلاص ہے تو چھوٹی سورہ، لیکن اس کی بہت فضیلت ہے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کہا ہے، تہائی قرآن کے برابر. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کون شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ سونے سے پہلے تہائی قرآن پڑھ لے. تہائی قرآن کا مطلب 10 پارے، روزانہ سونے سے پہلے 10 پارہ پڑھ لے کوئی. صحابہ نے کہا تو بہت مشکل کام ہے، روزانہ سونے سے پہلے اتنا پڑھ لینا، تہائی قرآن پڑھنا ایک مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے. 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. میں آپ کے سامنے 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، گھڑی دیکھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آدھا منٹ لگائے بس. بہت ٹھہر کے اگر آپ پڑھیں گے تو 1 منٹ لگے گا، لیکن ثواب کتنا مل رہا؟ ایک قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے رہا آدھا منٹ میں. پھر بھی ہم نہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پھر بھی نہ پڑھائیں. ہم گھر میں موجود ہوں، دکان میں موجود ہوں، خالی بیٹھے ہوں، مشغول ہوں، ہماری زبان چل رہی ہو، آدھے منٹ میں آپ ایک قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں سورہ اخلاص پڑھ کر. صحیح حدیث میں ہے یہ کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک قرآن کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ انعامی طور پہ ملتا ہے. انعام آدمی جس کو جتنا چاہے نواز دے. مزدوری ہوتی ہے، وہ طے ہوتی ہے، اتنا کام کرو گے اتنا ملے گا. انعام کس بات سے آدمی خوش ہو جائے، کس بات پر کتنا انعام دے دے، یہ کوئی طے نہیں ہوتا. یہ انعامی طور پر ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے اگر آپ تو اللہ 3 مرتبہ پڑھنے اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دے دے گا. قبرستان آپ جائیں، بہت وقت آپ کے پاس نہیں ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، آدھا منٹ 1 منٹ لگے گا آپ کو پڑھنے میں، اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخشے دیں. 1 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہوگا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں کہ وہ چوتھائی قرآن کے برابر. سورہ زلزال کے بارے میں آتا ہے وہ نصف قرآن ہے، آدھا قرآن. سورہ قل یا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا جو بیان کیا گیا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 طریقے کے عقائد کو بیان کیا گیا پورے قرآن میں. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. یعنی اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت کا دن آئے گا، قیامت آئے گی، اس پر ایمان. پورا قرآن اس عقیدے سے بھرا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر 3 عقیدے بیان کیے گئے ہیں.
توحید، رسالت، آخرت۔ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہوا ہے، خالص توحید کا بیان ہوا ہے، اس لیے تہائی قرآن کے برابر ہو گئے۔ توحید، رسالت، آخرت، تین چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت میں توحید کا بیان ہے تو گویا تہائی قرآن کے برابر یہ صورت ہو گئی۔ چوتھی چیز عمل ہے، عمل۔ قل یا ایھا الکافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لا اعبد ما تعبدون، کافروں سے کہا گیا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ تو عبادت میں اخلاص کا بیان ہے سورہ کافرون میں، تو چوتھی چیز ہے عمل، اس لیے سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا۔ ایک یہ دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، دو دنیا ہے، یہ دنیا ایک عالم آخرت۔ سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها پوری صورت میں آخرت کا بیان ہے، اس لیے اس کو آدھا قرآن کے برابر کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں اس دنیا اس دنیا دونوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ زلزال میں صرف آخرت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو نصف قرآن کہا گیا ہے۔ تو سورہ اخلاص چھوٹی سی سورہ ہے لیکن فضیلت بہت اس کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے رسول میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، قل هو اللہ احد، یہ سورت مجھے بہت پسند ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حبک ایاھا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت تم کو جنت میں داخل کرا دے گی۔ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو یہ سورہ بہت پسند ہے، کسی کو یہ سورہ بہت پسند ہے، عوام جتنی عام لوگوں کی سورہ پسند سورہ رحمان ہے، کہیں گے بھائی امام صاحب سورہ رحمان پڑھ گیا، سورہ رحمان نہیں پڑھتے ہیں، عام پبلک کی چوائس کیا ہے سورہ رحمان۔ ایسی ہر آدمی کے ایک پسند ہے، بھائی ہم کو یہ سورہ زیادہ پڑھنے مزہ آتا ہے، یہ سورہ زیادہ پڑھنے مزہ آتا ہے، تو ان کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سورت کی محبت تم کو جنت میں داخل کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز اس کے لیے واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن کر آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص سونے سے پہلے بستر پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جب کل قیامت کا دن آئے گا اللہ کہے گا میرے بندے اپنی داہنی طرف جنت میں چلا جائے۔ روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرے بندے اپنے داہنے سمت جنت میں چلا جائے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ جہاں وہ ہوگا اس وقت کھڑا جنت اس کے داہنے سائڈ میں ہوگی، تو اللہ فرمائے گا جاؤ داہنی طرف چلے جاؤ۔ داہنی کروٹ سویا کرتا تھا وہ، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتا تھا وہ، تو جنت بھی کہا جائے گا بھائی دائیں طرف ہے دائیں طرف چلے جاؤ۔ بات شارحین نے کہا کہ جنت میں بھی بائیں حصے کے مقابلے میں دائیں حصہ جو ہوگا زیادہ افضل ہوگا، اس میں زیادہ فیسلٹی ہوگی، بائیں کے حساب سے دائیں کی طرف، اس میں بھی درجات ہوں گے، جنت میں بھی درجات ہوں گے۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ داہنی طرف چلے جاؤ، داہنی طرف والے حصے میں چلے جاؤ۔
کوئی مشکل کام نہیں ہے سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ نہیں کر سکتا تو 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھ کے ایک قرآن کا ثواب حاصل کر کے کم سے کم سوئے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کے پہلے اپنے قباء میں قیام کیا، وہاں پہ مسجد تعمیر آپ نے کی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس مسجد کا تذکرہ ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ آیت مسجد قباء کے بارے میں، قباء کے رہنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت بہت خوبصورت انداز میں مسجد قباء کے محراب پر لکھی ہوئی ہے۔ تو مسجد قباء میں ایک انصاری صحابی امامت کیا کرتے تھے۔ وہ جب نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے قل اللہ پڑھتے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قل اللہ احد پڑھتے، پھر جو آیات جو سورت پڑھنے ہوتی اس کے بعد پڑھتے۔ کچھ دن صحابہ کرام دیکھتے رہے، پھر اعتراض ہوا، بھائی یا تو سورہ اخلاص پڑھو، اگر دوسری سورت میں لانا تو دوسری والی پڑھو، یہ کیا ہر رکعت میں تو سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو اور دوسری سورت ہی پڑھتے ہو؟ یہ بہت ہوتا ہے، امام صاحب اگر نماز میں تھوڑا بہت ہوئے تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ مختصر امام قرأت کرتے تو پریشانی، تھوڑا لمبی قرأت کرتے تو پریشانی۔ ایک امام صاحب لمبی تلاوت کرتے تھے، قرأت کرتے تھے، مقتدی عاجز آ گئے، امام صاحب نکلنے کا فیصلہ نکال دیا جائے، ان کو دوسرا امام لایا جائے جو مختصر نماز پڑھائے۔ مختصر نماز پڑھا امام لاؤ، بہت وقت لیتے ہیں، ان کو نکالو۔ تو امام صاحب کو پتا چلا، امام صاحب نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم چھوٹی سورہ پڑھیں گے، چھوٹی سورہ پڑھیں گے۔ اور امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے گروپ کے، کون سورہ پڑھیں؟ تو امام صاحب پوچھ رہے مقتدیوں سے، والشمس وضحاہا چلے گی؟ تو مقتدی پیچھے کہا ہاں یہ والی چلے گی، ہاں یہ والی چلے گی، نماز رہے گی کہ نہیں رہے گی بات کی بات ہے۔ تو جیسے مقتدی ویسے ہی عوام۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد قباء کے مقتدیوں کی تعریف کی اللہ نے۔ اس مسجد میں ایسے مقتدی نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ مقتدیوں کے تقوی کی وجہ سے مسجد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، مقتدیوں کے تقوی کی وجہ سے مسجد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ قباء والوں کی تعریف مقتدیوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ مسجد ایسی ہے، زیادہ حقدار ہے نبی کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں ایسے نمازی ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ دعا ہے قرآن میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ مقتدی متقی ہوں گے تبھی تو امام متقی کو امام بنے گا۔ سارا تقوی امام کے اندر نظر آنا چاہیے، مقتدی کے اندر ضروری تقوی ہونا۔ دعا سکھائی واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ آپ ہمیں متقیوں کا امام بنائیں۔ تو تقوی جتنا ضروری امام کے لیے ہے اتنا ہی ضروری مقتدیوں کے لیے بھی تقوی ہے۔ امام جبریل امین کی جیسا ہونا چاہیے کہ آئے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اس کے بعد غائب ہو جائے، اپنے حجرے میں بیٹھ رہے، وہ کہیں نظر نہ آئے۔ وہ ایسا امام چاہیے متقی، کہیں اٹھتا نہ ہو، بیٹھتا نہ ہو، چائے پانی نہ کرتا ہو، گھومنے نہ جاتا ہو، فرشتوں جیسا امام چاہیے۔ مقتدی کے اندر کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے، اس سے مطلب نہیں۔
قرآن جو دعا سکھا رہا اس میں کہا، قرآن کہہ رہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اگر مسجد کے مقتدیوں کو مانا جائے تو اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، تو مقتدیوں کے متقی ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر والے مراد ہیں کہ ایک مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو گھر والوں کی اچھی تربیت کرے تاکہ گھر والے متقی بنے تو یہ متقیوں کا امام بنے، گھر والے متقی بنے، بال بچے متقی بنے، بیوی بنے، تاکہ یہ متقیوں کا امام بنے۔ تو وہ ہر سورت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں۔ صحابہ کرام نے دیکھا بھائی یہ کیا ہے، روزانہ آپ یہی کر رہے ہیں، ایک سورہ پڑھو، قل اللہ پڑھتے ہیں تو قل اللہ خالی پڑھو، پھر ساتھ پہلے کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کا دور ہے، صحابہ کرام نے اعتراض کیا، انہوں نے صاف کہا ہم تو اسی نماز پڑھائیں گے بھائی، اگر پڑھنا ہے پڑھو ورنہ ہم امامت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، پڑھنا ہے پڑھو ورنہ ہم امامت نہیں کریں گے، پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے۔ قبا سے لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی امامت کرتے ہیں مسجد قبا میں، ان کا یہ طریقہ ہے نماز پڑھانے کا۔ آپ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا بھائی ایسا کیوں کرتے ہو تم، ایسا کیوں کرتے ہو، سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہو اور سورہ بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سورت میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، سورہ اخلاص چھوٹی سورت ہے، اللہ کی 5 صفات کا تذکرہ اس میں ہے، احد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 صفات کا تذکرہ کہنے کہ مجھے سورت بہت پسند ہے۔ اس سورت میں اللہ کا صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سورت کی محبت نے تمہارے جنت واجب کر دی، تمہاری جنت واجب ہوگی تمہارے لیے اس سورت سے محبت۔ اب یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ جو امام صاحب ہو چلو سورہ اخلاص پڑھ لو اور دوسری سورہ پڑھو، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اس پر عمل کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے لیے اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کو اعتراض ہی نہ ہوتا۔ اعتراض ہونے کا مطلب یہ کہ نئی چیز تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو خصوصی طور پر اجازت دے دی، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، خصوصی طور پر ان کو اجازت نہیں دی۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا، نبی کو اللہ حکم دے رہا، قل کہہ دو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ مشرکین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیتے ہو، کنڈم قرار دیتے ہو، تمہارا معبود کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اپنے معبود کا حسب نسب بیان کرو۔ ہمارے یہاں تو پتھر کے بھی ہیں، لوہے کے بھی ہیں، تانبے کے بھی ہیں، پیتل کے بھی ہیں، الگ الگ جو ہے دھات کے ہمارے یہاں معبود ہے، تمہارا معبود کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اپنے معبود کے بارے میں بتاؤ، اپنے معبود کا حسب و نسب بیان کرو۔ جبریل امین نے صورت لے کے آ گئے۔ مشرکین نے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ تم ہمارے ارباب کو، وہ اپنے معبودوں کو ارباب رب کہتے تھے، رب جمع ارباب، اور قرآن نے اللہ رب العالمین کا۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ اپنے رب کا حسب نسب بیان کرو، بھائی اس کے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی، اللہ کا تعارف پیش کیا جا رہا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تمہارے معبودوں کی طریقے سے نہیں ہے کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ کوئی بادشاہ جب حکومت کرتا ہے تو تنہا پورا کام نہیں کر سکتا، اس کو وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے مدد لیتا ہے، کام سپرد کر دیتا ہے۔ ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، تنہا سب کچھ کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے اور نظام سنبھالنا بھی اسی کا کام ہے۔ اس نے دنیا بنا کر لوگوں کے حوالے نہیں کر دیا، پیدا بھی وہی کرتا ہے، چلاتا بھی وہی ہے۔
یہ نہیں کہ یہ علم کی دیوی ہے، یہ مال کی دیوی ہے، یہ طاقت کی دیوی ہے، یہ فلاں چیز کی دیوی ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. قرآن سوال کرتا ہے کیا تمہارے یہ معبود جو بکھرے ہوئے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو تنہا ہے، جو طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کہتے ہیں، سمد اس کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ. تمہارے معبودان تمہارے کھانے پینے کے محتاج ہیں. تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ تو بنتے ہیں وہ، تم کھلاؤ تو کھائیں وہ. جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. سمدی کہتے ہیں اس کو جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج ہو. اللہ نے صاف کہہ دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے بھکاری ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو. بے نیاز ذات اللہ کی ہے، غنی ذات اللہ کی ہے. بے نیاز ہے اللہ، صمد ہے اللہ. پوری دنیا مل کر اس کی عبادت کرنے لگ جائے اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا بغاوت پہ آمادہ ہو جائے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. ساری دنیا اس کی محتاج، ساری چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. صمد ہے. یہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ تم نے بانٹ رکھا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہارا وہ کام ہے، یہ معبود یہ کرتا ہے، وہ معبود یہ کرتا ہے. حسب نسب پوچھتے ہو، لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو جنا گیا. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے. وہ نہ ابو فلاں ہے نہ ابن فلاں ہے. رد کیا گیا یہود و نصارہ کے عقیدہ. یہود کا کہنا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ پاک ہے. حدیث میں آتا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالی بکتا ہے، میرا بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. جیسے کسی صحیح نسب آدمی کوئی اس کے نسب پر اعتراض کرے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی. اس کا بیٹا ہو اور کوئی اس کو برا بھلا کہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی نسبت کرنا اس کو برا بھلا کہنا ہے. تو اللہ کا حسب نسب بیان کیا جا رہا نہیں، وہ تنہا ہے. نہ اس نے خود کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. بالکل واضح انداز میں عقیدے کو بیان کیا گئی صورت میں. کوئی اس کے ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں. دعائی دینا ہے تو ایک اللہ کی دعائی دو. مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو. اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو. رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. شفا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو. کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دعائی دیتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو دعائی دیتے ہو تم، دوسروں کو پکارتے ہو، تمہاری مدد نہیں کر سکتے. کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، کوئی اس کے ٹکر کے نہیں ہے. اپنی ذات میں بھی تنہا، اپنی صفات میں بھی تنہا. یہ عقیدہ ہمیں سکھایا گیا، یہ اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے سورہ اخلاص میں. اسے اس کو تہائی قرآن کے برابر کہا گیا. یہ ہے تہائی قرآن کے برابر. توحید کے عقیدے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا. اللہ کی 5 صفات کا بیان اس میں کیا گیا ہے. تو یہ سورت دیکھنے میں تو مختصر سی ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. ہر ایک کو یاد ہے. یہ اس کے ورد کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں. 3 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں. ایک روایت میں آتا ہے اگر کوئی روزانہ 200 مرتبہ پڑھ لے اس سورت کو، اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت
محنت نہیں ہے، بہت مجاہدہ نہیں ہے، کم وقت میں ثواب زیادہ، عمل مختصر ثواب زیادہ۔ تو یہ سورہ اخلاص اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کا نام سورہ اخلاص اسی لیے ہے کہ خالص اللہ کے ہو کر رہ جاؤ، خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص ایک اللہ سے ہونے کا عقیدہ رکھو، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر تھی، اس کی تفسیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔